جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسطین میں جو حالیہ جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد غزہ میں تعمیر نو کا کام جاری ہے، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل نے حماس کو پیشکش کی ہے کہ وہ تعمیر نو میں مدد دے سکتا ہے، جس کو ریجیکٹ کیا ہے حماس کی قیادت نے، اور ساتھ ہی مصر کے انٹیلیجنس چیف پہنچے پہلے تل ابیب اور اس کے بعد غزہ میں ہیں، اور اس حوالے سے ایک امید یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی قیدیوں کا تبادلے کا کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ اور یہ سب دو جو ڈیڈ باڈیز اسرائیلی فوجیوں کی اور دو جو شہری ہیں وہ حماس کے قبضے میں ہیں، اور باقی جو اسرائیل کے قبضے میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد ہے جو عرصے سے قید کی جو مشقت و صحبت جھیل رہی ہے، ان کی تبادلے کا کوئی معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ اس کو کس طریقے سے آگے چل کر یہ نظر آئے دیکھیں، گا؟ بات سنیں، پوری دنیا میں اسرائیل کو تبصرہ کیا جاتا ہے ایک نارمل فارمیشن والے ملک کے ساتھ، کہ جمہوریت کے الیکشنز ہو رہے ہیں جی، نیتن یاہو ہے جی، مقابلے میں اس کے سیکولر لوگ ہیں جی، یہ بڑے سخت خلاف ہیں، تو فلاں ہیں، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو ابھی اسرائیل نے اس نے بچانے کے لیے اپنی اس کی جو ہے وار جو ہے وہ شروع کرتی ہے، اور کل کو دیکھیں جی یہ وہاں کتنی زبردست چیز ہے، اور یہ دنیا میں کہ پریس کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، ابھی بھی یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا، جس کو وہ پورا اسرائیل کہتا ہے مسٹر سیکیورٹی، کہ یہ وار ٹائم میں بڑی چیز ہو جاتا ہے۔ بنیادی فارمیشن اسرائیل کی جو ہے وہ ایک ایسی ریاست کے طور پہ ہوئی ہے جس میں کوئی ایک شخص بھی اسرائیل کا رہنے والا نہیں تھا، جس میں سارے باہر سے آئے تھے اور سارے امیر تھے اور سارے کسی کا کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی نائجیریا سے تھا، کوئی کہیں سے تھا، کوئی رنگ ایک نہیں تھا، زبان ایک نہیں تھی، علاقہ ایک نہیں تھا، ایک نظریے کی بیس کے اوپر آئے تھے کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور ہم نے جا کے وہاں پہ قائم کرنا ہے۔ وہ سارے کے سارے سیکولر اگر زندگی گزارنی ہوتی تو ان کے آباء و اجداد بہت تھے، وہ واپس جا کے آپ بھی گزار سکتے ہیں، ساروں کے پیسے وہاں پر موجود ہیں۔ صحیح۔ وہاں پر ایک تصور بنایا جاتا ہے جی یہ لپٹ پارٹی، یہ فلانی پارٹی، یہ یہود براق کی یہ پارٹی، یہ وہ چلتا رہتا ہے دونوں کو دکھانے کے ڈیموکریسی۔ آئین وہ نہیں بناتے اس لیے کہ ان کو لکھنا پڑ جائے گا کہ ہم ایک پورے کا پورا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہیں، آئین نہیں بناتے، اور آئین کے بارے میں اس لیے نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ آئین ہمارا تو تورات ہے۔ یہ وہ سارے کا سارا سینیریو ہے کہ جس سینیریو کی بنیاد کے اوپر ہم اسرائیل کو جو ہیں ہم ایک عام سی سٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حماس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ حماس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حماس ان کی جورسڈکشن سے تھوڑی سی دور ہے اور مصر کے اس طرف ہے۔ پھر حماس کا معاملہ یہ ہے کہ حماس نے اپنے ٹیکٹکس کو بہت حد تک ڈیولپ کر لیا ہوا ہے، اور حماس جو ہے وہ کسی حد تک اسٹرانگ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ لوکلی لڑ سکتی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ حماس کے اندر میجورٹی وہ ہے کہ جو اس طرح اسرائیل کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی، کیونکہ یہاں تو ویسٹ بینک کے جتنے مسلمان ہیں وہ تو زمینیں ابھی بھی بیچ رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کے لوگ اسرائیلیوں کو دے رہے ہیں، مہنگے داموں دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور وہ وہاں رہ بھی رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں اپنے روز شور شرم مچتا ہے، پھر وہاں پر ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو یاسر عرفات کی پارٹی کا تھا، جو سارے کے سارے پیس پروسیس کا حصہ تھا، جو ٹو نیشنز کو تسلیم کرتا تھا، وہ جبکہ حماس تو ٹو نیشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے مصر، یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک عام جیسے دوسرے ملک ہیں، ہم ویسے رہنا چاہتے ہیں، جبکہ قائد اعظم کے نزدیک اٹ از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، یہ ناجائز بچہ ہے یورپ کا، آپ بندوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے۔ ہم اس ناجائز بچے کو جو ہے وہ مان لینا، اچھا وہ منوانا بھی نہیں چاہتے آپ سے، وہ کہتے ہیں جس طرح ابوظہبی نے مانا، ابوظہبی نے مان لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کیا وہ 25 لاکھ عرب لوگوں باشندوں کو وہاں حقوق دیں گے؟ اور اگر نیشن اسٹیٹ کے حساب سے مان لیا ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ جو بات تو اس نے کی تھی اپنا سید علی گیلانی صاحب نے، کہ اگر کشمیر ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے تو کیا کل کو اگر تمام انسانی حقوق دے دیے جائیں تو کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے گا؟ انڈیا ان کو ہر انسانی حقوق دے دے، ان کو جناب نوکریاں بھی دے دے، ہر چیز دے دے، اس کی آزادی دے دے، ساری خود مختاری دے دے، تو کیا وہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا، کیونکہ انڈیا کے ایک سیکولر آئین اس کے تحت نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ بھی کر لیا جائے، ہم ایک ایسے ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں کہ جس ایجنڈے کے زائنسٹ کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ایک بڑی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانی ہے۔ تو یہ جو تبصرہ کیا جاتا ہے کہ آج حماس سے، میں چھوٹے چھوٹے تبصروں میں پڑھنا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تبصرے جو ہے مسلمان امہ کے اب باقی سارے لوگوں کا جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اردن خاموش ہے۔ اب دیکھیں،
حماس کو اب اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت میں جو لڑائی شروع کی تھی عرب اور عجم کی، جو ایران اور سعودی عرب کی، حماس کا ساتھ دینے والا کون نہیں رہ گیا۔ ایک زمانے میں مطلب اور کچھ حزب اللہ ساتھ ہوتا تھا، سعودی عرب سے کچھ لوگ ہو جاتے، مصر سے لوگ ہوتے، اخوان آ جاتے۔ اب اخوان اپنی جنگ میں بیچارے لگے ہوئے ہیں، سارے تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھانسیوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے لگے ہوئے ہیں، شام میں اپنے لوگ چلے گئے ہیں، کبھی صدام حسین کے لوگ، انہوں نے اس کو کر دیا حماس کا کہہ تنہا، کیونکہ یہاں تو ویسٹ بینک کے جتنے مسلمان ہیں وہ تو زمینیں ابھی بھی بیچ رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کے لوگ اسرائیلیوں کو دے رہے ہیں، مہنگے داموں دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور وہ وہاں رہ بھی رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں اپنے روز شور شر مچتا ہے، پھر وہاں پر ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو یاسر عرفات کی پارٹی کا تھا، جو سارے کے سارے پیس پروسیس کا حصہ تھا، جو ٹو نیشنز کو تسلیم کرتا تھا، وہ جبکہ حماس تو ٹو نیشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے مصر، یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کا ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک عام جیسے دوسرے ملک ہیں، ہم ویسے رہنا چاہتے ہیں، جبکہ قائد اعظم کے نزدیک اٹ از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، یہ ناجائز بچہ ہے یورپ کا، آپ بندوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے، ہم اس ناجائز بچے کو جو ہے وہ مان لیں۔ اچھا، وہ منوانا بھی نہیں چاہتے آپ سے، وہ کہتے ہیں جس طرح ابوظہبی نے مانا، ابوظہبی نے مان لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کیا وہ 25 لاکھ عرب کے لوگوں باشندوں کو وہاں حقوق دیں گے؟ اور اگر نیشن اسٹیٹ کے حساب سے مان لیا ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ جو بات تو اس نے کی تھی اپنا سید علی گیلانی صاحب نے، کہ اگر کشمیر ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے تو کیا کل کو اگر تمام انسانی حقوق دے دیے جائیں تو کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے گا؟ انڈیا ان کو ہر انسانی حقوق دے دے، ان کو جناب نوکریاں بھی دے دے، ہر چیز دے دے، اس کی آزادی دے دے، خود مختاری دے دے، خود مختاری، تو کیا وہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا، کیونکہ انڈیا کے ایک سیکولر آئین اس کے تحت نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ بھی کر لیا جائے، ہم ایک ایسے ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں کہ جس ایجنڈے کے زائنسٹ کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ایک بڑی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانی ہے۔ تو یہ جو تبصرہ کیا جاتا ہے کہ آج حماس سے، میں چھوٹے چھوٹے تبصروں میں پڑھنا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تبصرے جو ہے مسلمان امہ کے، اب باقی سارے لوگوں کا جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اردن خاموش ہے۔ اب دیکھیں، حماس کو اب اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت میں جو لڑائی شروع کی تھی عرب اور عجم کی، جو ایران اور سعودی عرب کی، حماس کا ساتھ دینے والا کون نہیں رہ گیا۔ ایک زمانے میں مطلب اور کچھ حزب اللہ ساتھ ہوتا تھا، سعودی عرب سے کچھ لوگ ہو جاتے، مصر سے لوگ ہوتے، اخوان آ جاتے، اب اخوان اپنی جنگ میں بیچارے لگے ہوئے ہیں، سارے تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھانسیوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے لگے ہوئے ہیں، شام میں اپنے لوگ چلے گئے ہیں، کبھی صدام حسین کے لوگ، انہوں نے اس کو کر دیا حماس کا کہہ تنہا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے بھروسے پہ لڑے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ چلیں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔